وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھا ہوگا جہاں سے ہم لوگ دوبارہ جو ہے بریک لگا تھا۔ تو اس کو تھوڑا سا میں بریف کر رہا ہوں جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ ابھی بنیادی طور پر جو دو چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی، جو میں نے بتایا کہ الفعل الصحیح یعنی جو عربک ورب ہے یہ ہوتا ہے اسٹرانگ ورب۔ الفعل الصحیح اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کا جیسے نصرہ ہے تو جس میں کوئی حرف علت نہ ہو، یعنی روٹ ورڈ میں، جیسے میں نے بتایا کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نصر ینصر نصرا، تو مصدر اصل میں روٹ ورڈ ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ بھی جو ہے اس کا جو پہلا والا واحد مذکر کا صیغہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، وہ ایز اے روٹ ورڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی حرف علت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ فعل صحیح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی دقت نہیں آتی ہے، اور سارا سسٹم جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ۔ اب ایک ہوتا ہے حرف علت، جو حرف علت یا حروف العلہ جو ہے الف واو یا، یہ تو المعطل کا مطلب ہوا جس میں علت ہو، الفعل المعطل یعنی جس میں المعطل یعنی جس میں علت ہو، یعنی حرف علت ہو المعطل، اور اس سے مؤنث آئے گا المعطلہ۔ تو الافعال المعطلہ، اگر یہ بروکن پلورل مؤنث ہوتا ہے تو یہ الافعال المعطلہ، یعنی المعطلہ جس میں علت ہے، یعنی جو جس میں حرف علت ہے۔ جیسے قالا میں نے بولا، یہ جو ہم نے پڑھا ہے قالا، تو اس میں دیکھ رہے کہ یہ تیسرا والا کیا ہے، یہ الف حرف علت آ گیا۔ تو یہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے قالا پڑھا، با پڑھا، نامہ پڑھا، خافہ پڑھا، یہ سب ہم لوگوں نے ابھی پڑھا۔ اور اس کا المجہول بھی دیکھا ہم نے، الفعل المجہول۔ تو الفعل المجہول کس طرح سے تھا؟ یعنی جیسے نصرہ سے جو ہے اس میں کچھ نہیں آتا ہے، بس جو ہم نے مجہول پڑھا تھا نصیرہ، پہلا جو ہے اس پہ پیش آ جاتا ہے تو یہ مجہول ہو گیا فعل الماضی کا۔ یا ینصرو جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ینصرو، یہ مجہول ہو گیا، پہلا پیش آ جاتا ہے، اس طرح سے جو ہم لوگ پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے، یہ قالا یقولو ہے، قال یقول قولا۔ اب اس کا جو الفعل الماضی جو ہم نے پڑھا یہ ہو جاتا ہے قیل، یا آ جاتی ہے اس میں، اور یقولو جو ہے یقالو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک قدر مشترک یعنی جو کامن ویلیو ہے وہ یہ کہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے اس کے پہلے والے پر، مضارع کا سب سے بڑا جو ہے، یعنی اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا ورڈ پیش ہوتا ہے اس کا، تو یقالو۔ تو یہ جسٹ ابھی ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا تھا۔ یہاں پہ کہ قالا کا دیکھیے کہ یہ سب میں اس میں کیا ہے، یا جو ہے دوسرا ورڈ، یا یعنی یا ہوتا ہے دوسرا ورڈ جو ہے، اور اس پہ کیا ہے، زیر آ جاتا ہے۔ تو یہی آپ کو دیکھنا ہے، یہ سب ایک ہی پیٹرن پہ، اگرچہ سب کا مضارع یہ قالا یقولو ہے، یہ با یبیو ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا، یہ خافہ یا خافو ہے، یعنی سب کا مضارع
یہ یقولو اس کا مضارع ہے جو اوپر ہم لوگوں نے پڑھا. اس کا یا کے ساتھ ہے یبیعو، اس کا الف کے ساتھ ہے یخافو یا نامو جو جسٹ اس سے اوپر ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماضی تینوں کا ایک طرح سے ہے الفعل المجہول یعنی پیسو ورب. یہ ایکٹیو ہے، یہ پیسو ہے. اور مضارع بھی سب کا جو ہے ایک ہے، باوجود اس کے کہ مضارع سب کا الگ الگ ہے، لیکن جو ہے الفعل المجہول سب کا ایک طرح سے ہے، یعنی یقالو یباؤ ینامو. لہذا یہ ہم نے دیکھ لیا، اور جو چینجز باقی آتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا اوپر کہ الفعل الامر جو ہے کس طرح سے آتا ہے. اس کا جو نامہ یا ناموں کے وزن پر جو بھی ہو اس کا خف آتا ہے، نم، خف، حب، نل، یہ سارا. اسی طرح سے قال یقولو میں جو ہے قل آتا ہے، قل، یہ جو ہم لوگوں نے دیکھا یہ اوپر جو ہے. اسی طرح سے با یبیو میں جو ہے وہ بی آتا ہے الفعل الامر جو ہے، یعنی زبر زیر پیش تینوں فعل امر میں آتا ہے. یعنی اس سے قالا سے جو فعل امر آتا ہے وہ قل ہوتا ہے پیش کے ساتھ. یعنی اس سے جو فعل امر آتا ہے وہ قل پیش، اس سے بھی اس کے وزن پر جو بھی ہے وہ پیچھے. اسی طرح سے اس پہ زبر آتا ہے خف، تو اس پہ تینوں آتا ہے زبر زیر پیش الفعل الامر میں. تو یہ سارا جو ہے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ الامثلہ من القرآن بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اب یہ جو تینوں یعنی جو ہم نے پڑھا، یعنی قالا مضارع جو سب کا الگ ہے، یعنی یہ ہے مضارع اس کا یقولو، یہ با یبیعو اس میں یا ہے تیسرا ورڈ، اور خافا یخافو یا نالا ینالو، نالا ینالو ٹو گیٹ پانا، نالا اس میں الف ہے تیسرا ورڈ. تو یہ مضارع میں دیکھ رہے ہیں کہ سب الگ الگ ہے. لیکن دیکھا تھا ہم نے کہ فعل المجہول سب کا کیا تھا، ایک ہی طرح سے تھا، لیکن فعل الامر جو ہے وہ سب کا الگ الگ تھا. تو اسی طرح سے اب ان سب کا جو ہے جو اسم الفاعل آتا ہے وہ کیا ہے، وہ ایک ہی طرح سے آتا ہے. یعنی تیسرا اس میں جو ہے تیسرا ورڈ حمزہ ہوتا ہے، اس میں تیسرا ورڈ کیا ہے، حمزہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کیسے ہوتا ہے. اب کہتے ہیں یہ ایک طرف الفعل الماضی لکھا ہوا ہے اور ایک طرف الفاعل ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ لائن سے الفعل الماضی ہے اور یہ الفاعل ہے. قال سے قائل، اور الفعل الصحیح میں کیا تھا، یعنی نصرہ سے ناصر. اس میں کیا ہے، ماضی کے بعد پہلے والے ورڈ کے بعد الف بڑھ رہا تھا اور تیسرے لفظ پہ زیر ہوتا تھا. یہ سب ہے ناصر. آواز جا رہی ہے؟ جی. ناصر. اسی طرح سے ساجد، سجد یسجد، ساجد، عابد، راشد، عارف، عامر. یہ سب کیا ہے، یہ الفعل الصحیح کا اسم الفاعل ہے. یہ ایک ہی پیٹرن ہے سارا. لیکن جو الفعل المعتل سے جو اسم فاعل آتا ہے اس کا تیسرا ورڈ حمزہ ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیے قالا سے قائل، خافا سے خائف، خافا یا خاف و خوفن سے خائف یعنی ڈرنے والا، میں خائف ہوں، خائف. با سے با بیچنے والا، تابا یتوب توبتن اس سے تائب توبہ کرنے والا. قاد یقود قیادتن ٹو لیڈ قیادت کرنا، قائد لیڈر. قام یقوم قیامن کھڑا ہونا ٹو اسٹینڈ، قائم کھڑا ہونے والا.
تو یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ الفعل المجہول ایک ہی طرح سے تھا سب کا، اسی طرح سے اسم الفاعل بھی کیا ہے، باوجود اس کے کہ سب الگ الگ مضارع سب کا الگ الگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے با یبیو، اس میں یا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کا بھی بائے ہے. یہ تابا یتوبو یہ قال یقولو کے وزن پر ہے، یہ قاد یقودو یہ بھی قال یقولو کے وزن پر ہے. قام یقومو یہ بھی ہے. سام یسومو سومن روزہ رکھنا، سائم اور سائمہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی. اس میں سب میں تا لگ جائے، اگر گول تا ہم لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، یہ اسم الفاعل مؤنث جیسا کہ آپ کو پتا ہے، قائمہ قائدہ تائبہ صائمہ. غائب غاب یغیب یہ با یبیو کے وزن پر ہے. غائب غائب ہونے والا، غائبہ مؤنث کے لیے. طار یطیر اڑنا، طائر اڑنے والا، پرندہ کو بھی کہتے ہیں طائر. تو یہ ہم نے کیا دیکھا، یعنی جو الافعال جو اجوف کے افعال ہیں، یعنی جس کا تیسرا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، جو حرف علت ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل جو ہے افعال معروف کے ترجیح پر بنتے ہیں، یعنی بس اس میں کیا ہے کہ تیسرا لفظ حمزہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ناصر اور قائد، اس میں کیا فرق ہے، ورڈ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی سب کچھ ایک ہی جیسا ہے. لیکن جنرلی اس میں تیسرا ورڈ حمزہ ہوتا ہے سب میں، جو ہم نے اوپر دیکھ لیا. تو فرق آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ قالا سے اسم الفاعل بنانے کے لیے لام سے پہلے حمزہ کا اضافہ کیا گیا، اور الفعل الاجوف کی تمام قسموں میں ایسا ہی ہے. اور اس وزن پر دیگر صیغے اسی طرز پر آتے ہیں، جیسا صائمون صائمات. آپ جو اسم الفاعل کا پورا ہم پڑھ چکے ہیں 6 صیغے، یعنی صائم صائمان صائمون، اور یہ صائمہ صائمہ صائمان اور صائمات. تو یہ سب اسی طرح سے آئیں گے جو اسم الفاعل کا پیٹرن ہے، 6 صیغے. یعنی جیسے صائم یہ ہو گیا سنگولر، اور اس میں اس کو ڈوئل الف اور نون بنا کر لگا کر کے ڈوئل صائمان، اور یہ صائمون. یہ صائمان صائمان دونوں میں ہوگا، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. اور یہ صائمہ اور صائمات. تو یہ 6 صیغے وہ سب کے ایکول ہوتے ہیں جو ہم نے اسم الفاعل کا دیکھا اوپر. تو ایکچولی میں تو یہ سیم ہی مطلب ورڈ سیم ہی بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے، بس حمزے کا وہ ہے، صرف حمزے کا ڈیفرنس ہے اور کچھ نہیں ہے. اور وہ بھی جو حمزے کی جہاں بھی حمزہ آتا ہے وہ اگر بیچ میں آیا تو الف حمزہ بدل گیا، اگر نہیں تو ایکچولی سیم ہی ورڈ ہے، رائٹ؟ بالکل بالکل سیم زیر آیا اس لیے وہ حمزہ آ گیا. ہاں ہاں بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے، کوئی وہ نہیں ہے. چونکہ وہ تھوڑا سا حرف علت کی وجہ سے جو وہ ہوتا ہے کہ اس کو الف کو کیا کرے، تو الف جنرلی حمزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہی ہے. ہاں البتہ یہ جو دا پیسو پارٹیسپل ہے اسم المفعول، اس میں تھوڑا سا کیا ہے وہ فرق ہے، لیکن یہ بہت کم یوز ہوتا ہے اس میں. اب اس میں جیسے اسم الفاعل تھا ناصر نصرہ سے، اور اسم المفعول تھا منصور، یعنی جس کی مدد کی جائے، جس پر فعل افیکٹ کر رہا ہے. منصور یعنی جس کی مدد کی جائے. تو اس میں 5 ورڈ تھے، 1 2 3 4 5. چوتھا ورڈ سب میں واو ہوتا تھا، جتنا بھی لے لیں، منصور، مقبول، مجہول، مغرور. یہ سارا جو اسم الفاعل کا جو پیٹرن ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. مقہور جس پر قہر کیا جائے، منحوس جس میں نحوست ہو، مجبور جس پر جبر کیا جائے. تو وہ بٹ اس میں کیا ہے، اب یہ 4 ورڈ ہے. قالا سے جو بن رہا ہے اسم المفعول، یہ مقول 1 2
3 4 ان سب میں تیسرا ورڈ یا تو واو ہے یا ہے. یہ ایک فرق ہے جو کہ تو مقول اور اس سے ہوگا اگر اس میں تا لگا دے تو مقولہ یعنی جو بات کہی گئی. مقول مذکر اور مقولہ متوب جس کی توبہ قبول کی گئی. مقود جس کی رہنمائی کی گئی جسے. بٹ یہ بہت کم یوز ہوتا ہے. جیسے بٹ یہ ہے کہ مقولہ یہ بہت یوز ہوتا ہے. اردو میں بھی ایز اٹ از یہ آ گیا ہے. تو یہ آپ یہ سمجھے کہ جو پیسو پارٹیسپل ہے کس کا؟ الافعال الاجوف کا، یعنی جس کا دوسرا ورڈ بیچ والا ورڈ جو ہے حرف علت ہو، اس کا جو پیسو پارٹیسپل ہوگا اسم المفعول ہوگا وہ کس وزن پہ آئے گا؟ وہ جو ہے اس طرح سے آئے گا، یعنی واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ آئے گا. تو یہ دونوں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسم الفاعل جو ہے وہ تو بہت عام ہے، لیکن اسم المفعول کو تھوڑا سا کہ اس میں 4 ورڈ ہوتے ہیں. مقوم، قامہ سے مقوم جو قائم کیا گیا، جو برپا کیا گیا، کھڑا کیا گیا. سامہ سے صائم روزہ رکھنے والا، مصوم جو روزہ رکھا گیا. غابہ مغیب جو غائب کیا گیا. تو ہم نے دیکھا کیا کہ افعال اجوف سے اسم المفعول ایک تو پہلی بات ہے کہ 4 حرف کا ہوتا ہے، اور جو افعال صحیح میں اسم المفعول ہوتا ہے وہ 5 حرف کا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ 4 حرف کا ہوتا ہے. ایک سوال ہے میرا یہاں پر، یہ قامہ کا مقوم ہے، پھر وہ مقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ مقیم اسم الفاعل ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. وہ فعل ہوتا ہے اقامہ یقیم اقامتن، کھڑا کرنا. یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس سے اسم الفاعل ہے وہ جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. اقامہ یقیم یہ باب افعال سے آتا ہے، یہ جو مزید فی میں ہے. یہ ہاں، اس سے اقامہ یقیم اقامتن یہ مزید فی کا فعل ہے جو ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے. اس پر تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ 4 حرف کا ہوتا ہے، اور جو ہے اور جو افعال صحیح سے جو پیسو آتا ہے جو اسم المفعول ہے وہ کیا ہے؟ 5 ورڈ کا ہوتا ہے، اور وہ ایک دم ایک سیدھا پیٹرن ہے، منصور مجبور جو میں نے بتایا ابھی. لیکن قالا سے مقول کا طرز حرف علت کی وجہ سے مختلف ہے. مقول کا مؤنث مقولہ ہوتا ہے، فرق آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ کریں اور دیگر اسم المفعول سے اس کا موازنہ کریں. اب پہلے یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سوال پہ آتے ہیں. اب ایگزامپلس قرآن سے، مثال کی جمع الامثلہ. ایگزامپلس الامثلۃ من القرآن. قال قائل منہم، منہم ان میں سے، ان لوگوں میں سے، کہنے والے نے کہا. کیا کہا؟ لا تقتلوا، تم لوگ قتل مت کرو، یوسف کو. تو یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. لا تقتلوا تم قتل مت کرو. قال قائل منہم یعنی بھائیوں میں سے کسی بھائی نے کیا کہا؟ قال قائل منہم ان میں سے کہنے والے نے کہا. لا تقتلوا تم لوگ قتل مت کرو یوسف کو. تو قائل دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، اللہ نے گواہی دی. انہو بے شک وہ، یعنی خدا، اللہ خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہے. شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. شہید یشہد شہادتن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وٹنس، ٹو وٹنس، گواہی دینا. شہید اللہ اسم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ فاعل ہے، یعنی اللہ نے گواہی دی. انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہوا
کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر ہوا، مگر کیا وہ، یعنی ہوا یعنی وہ جو وہ ہے یعنی اللہ۔ اب یہ شہیدہ یہ اللہ پہ پیش ہے، تو اب یہ سب بھی فاعل ہے، الملائکہ اس پہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ شہیدہ کا فاعل یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ دونوں بھی اس کا فاعل ہے۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر یہ لا الہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، لا نافیہ للجنس ہے، مطلب تمام پاسبلٹی کی نفی کرتا ہے۔ یہ لا الہ یعنی کسی بھی ٹائپ کا کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ۔ شہید اللہ نے گواہی دی، والملائکۃ اور ملائکہ نے گواہی دی، واولو العلم اور اولو العلم نے گواہی دی۔ یہ اولو کا مطلب ہوتا ہے والا، اولو قوتن طاقت والا، اولو العلم علم والا۔ تو یہ اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے، والا، تو یہ اولو العلم علم والے۔ تو اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کس نے، فرشتوں نے اور علم والوں نے، کس طرح سے، قائما بالقسط، یعنی قسط کو قائم کرتے ہوئے، یعنی انصاف سے قائم ہو کر، یعنی قسط بولتے ہیں کس کو، حصے کو، یعنی جس کا جو حق ہے، تو بالقسط یعنی انصاف، تو انصاف سے قائم ہوتے ہوئے، یعنی بالکل، یعنی انصاف کا تقاضا کیا ہے، یعنی کوئی بھی، تو اس کو ظاہر ہے اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور جو بھی آدمی علم والا ہوگا، یعنی جس کو واقعتاً خدا نے العلم، جو علم والے ہیں، وہ کیا گواہی دی، وہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے خدا کی وحدانیت کی شہادت ان لوگوں نے دے دی۔ قائما بالقسط، یعنی تو قائم دیکھ رہے کیا ہے، اسم الفاعل ہے اور حال ہے، جو ہم حال کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ دو زبر ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ ایک پوزیشن اور وہ کنڈیشن کو بتاتا ہے۔ تو قائما بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ جو ہے، انصاف کو قائم کرتے ہوئے اور انصاف کے ساتھ۔ اسی طرح سے تارا یتیرو کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ تارا یتیرو مطلب اڑنا، طائر اڑنے والا ہے، اسی سے پرندہ کو بھی طائر کہتے ہیں۔ تو اسم الفاعل طائر جو ہے، وما من دابۃ فی الارض، یہ ما کا مطلب ہے نو، وما من دابہ، کوئی بھی دابہ کا مطلب رینگنے والا، زمین میں کوئی بھی رینگنے والا، یعنی جو بھی رینگتا ہے، چلتا ہے۔ کسی سے دبابہ ٹینک کو بولتے ہیں آج کل۔ وما من دابہ، وما من دابہ، اور کوئی بھی چلنے والا، رینگنے والا نہیں ہے، کہاں، فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور وما من دابہ ولا، اور یہاں پہ ما ہے اور یہاں پہ لا ہے، یعنی یہاں پہ ما سے جو ہے وہ نیگیٹو اس کو بنایا، اور یہاں پہ لا سے نیگیٹو بنایا۔ تو وما من دابہ، کوئی دابہ نہیں ہے زمین میں، ولا طائرن، اور کوئی اڑنے والا نہیں ہے، یعنی جو بھی چیز اڑتی ہے وہ سب، یعنی یہاں پہ صرف پرندن، جو بھی چیز اڑتی ہے وہ سب۔ یطیر ولا طائر، اور کوئی اڑنے والا نہیں ہے، جو اڑتا ہے، یہ مضارع دیکھ رہے ہیں، یطیر جو اڑتا ہے، کیسے، بجناحیہ، اب یہ ڈول ہے، جناح کا مطلب ہوتا ہے بازو، پر۔ تو اچھا، اس کو تھوڑا سا میں بس مختصر بریف کر رہا ہوں۔ تو یہ جناح جیسے ہوتا ہے، یہ ہوا پر، بازو، اس کا ڈول اگر ہم بنائیں گے تو ہوگا جناحان اور جناحین، الف نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ۔ جناحین۔
जनाहैन, तो ये जो है ये या नून को कभी कभार क्या करते हैं, इसको गिरा देते हैं। तो इसके बारे में बस ये समझिए कि इसके डुअल के नून को कभी कभार क्या है वो गिरा देते हैं। तो ये है बेजनाही, यानी अपने परों, यानी दोनों परों के साथ, यानी दोनों परों से जो उड़ते हैं। बेजनाही अपने दोनों परों से जो उड़ते हैं, और कोई उड़ने वाला नहीं है जो उड़ता है अपने दोनों परों से। बेजनाही अपने दोनों परों से, इल्ला मगर ये वो क्या है, उममुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह उम्मतें हैं वो, जैसे तुम इंसानों की जनरेशन है, इंसानों की उम्मत की जमा क्या है, उमम। तो तुम जैसे उम्मत हो, यानी तुम्हारी जो तुम्हारा कुछ कल्चर है, सिविलाइजेशन है, या एज ए उम्मत जो जो चीज़ें होती हैं, तो वो सब क्या है, ये ज़मीन में जितनी, ये बहुत बड़ी आयत है जो कि एक बहुत बड़े एक रूल को बताती है, और जिस पर पहले यार अफसोस के साथ हमारा मजहबी तबका एक्टिव नहीं है इन चीज़ों पे। तो ये कि दाब्बा फिल अर्द और तायर यतीरु बिजनाही, यानी ये दोनों जो ज़मीन और आसमान से जिन सारी मखलूक़ात का ताल्लुक़ है, ये क्या है, इनका पूरा एक उम्मतों की मिसाल दी गई है कि इल्ला उममुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह, अमसालुकुम यानी तुम्हारी तरह क्या है, उम्मत है, यानी एक पूरा जो कल्चर वाइज, सिविलाइजेशन वाइज, या जो एक पूरा सिस्टमेटिक वाइज, यानी एक पूरी कम्युनिटी है। जो इसका यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसलेशन किया है, यानी कम्युनिटीज लाइक यू, यानी जो एक इंसानों का गुफ्तगू करने का, रिहाइश का, खाने का, उठने का, बैठने का, गुफ्तगू का जो भी एक तरीक़ा है, तो ये इन सारे का भी है। यानी ज़मीन में जो भी रेंगने वाले, जानदार, चलने वाले हैं वो, और जो भी उड़ने वाले हैं वो, दो सिफत बताई गई, एक तो चलने वाले और एक उड़ने वाले। तो बहरहाल क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन, ये क़ाइलीन, क़ाइलून और क़ाइलीन, ये प्लूरल इस्मुल फ़ाइल का क़ाइलून, और यही अगर ये एज ए जो हमने अलजमुस सालिम का जो सिस्टम पढ़ा है, तो ये जो जमा का सेगा इस्मुल फ़ाइल का होता है वो अलजमुस सालिम की तरह में वो उसमें कंसीडर किया जाता है। तो क़ाइलूना ये एज ए जब फ़ाइल बनेगा तो, और जब एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, मफूल के तौर पे यूज़ होगा, तो या नून के साथ यूज़ होगा। तो क़ाइलून, क़ाइलीन यानी कहने वाले। तो ये कायल की जमा कायलून, और कायलून क्या है, यानी वो जमा का सेगा ये अलजमुस सालिम में काउंट होता है, सारे इस्मुल फ़ाइल के जो भी जमा के सेगे होते हैं वाव नून के साथ, तो वो जो हम पीछे बता चुके हैं कि या नून के साथ और वाव नून के साथ दोनों यूज होते हैं। तो क़द यअलमुल्लाह, क़द जो है वो क्या आता है, यानी इंडीड के माने में ताकीद पैदा करने की, बेशक यानी यकीनन अल्लाह ताला जानता है, या अलमु जानता है, या अलमुल्लाहु अल्लाह जानता है, किसको, अल मुअव्विक़ीन, ये इस्मुल फ़ाइल है जो क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये किस फेल का इस्मुल फ़ाइल है। तो अल मुअव्विक़ीन को, अल मुअव्विक़ का असल मतलब होता है रोड़ा अटकाने वाले, यानी जो मुआशरे में मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं जो हर चीज़ में रोड़ा अटकाते हैं, तो अल मुअव्विक़ीन मिनकुम, जो तुम में से रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, यानी जिसको उर्दू में इसका सही तर्जमा है वही रोड़ा अटकाना। तो ये जो हर चीज़ में नुक्स निकालने वाले और रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको तुम में से जानता है। यह असहाब रसूल से खिताब है कि अल्लाह ताला तुम लोगों में से अल मुअव्विक़ीन को जानता है, जो हर चीज़ में क्या है, रोड़ा अटकाते हैं, परेशान करते हैं रसूल को। वल क़ाइलीन, और कहने वाले को भी जानता है। ये देख रहे हैं, ये मफूल है और ये मुअव्विक़ीन भी मफूल है। तो मुअव्विक़ून ये होता है जब एज ए इस्मुल फ़ाइल यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इस फ़ाइल उसका अल्लाह है कि अल्लाह जानता है किसको, अल मुअव्विक़ीन को, यानी जो रोड़ा अटकाने वाले हैं तुम में से। वल क़ाइलीन, और जो कहने वाले हैं, ली इख़वानिहिम, अपने भाइयों से, ली
اخن کی جمع کیا ہے؟ اخوان. جو الاخوان المسلمون جو تحریک ہے اس کا بھی الاخوان. تو اخن یہ جو بھائی برادر اس کی جمع ہے کیا؟ الاخوان. اور اخوا دونوں ہے, دونوں اس کی جمع آتی ہے, اخوا اور اخوان. اخوا اور اخوان. تو والقائلین لام کے لیے یعنی لاخوانہم اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا کہنے والے ہیں یہ؟ یعنی یہاں پہ دو ٹائپ کے لوگوں کا ذکر ہے اصحاب رسول میں سے. ایک تو الموفقین, یعنی ان میں کچھ لوگ کیا ہے الموفقین ہے جو روڑا ڈالتے ہیں ہر چیز میں. والقائلین لاخوانہم اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں. کیا کہنے والے ہیں؟ ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ. ہلم کا مطلب ہوتا ہے آؤ ادھر آؤ, کم. تو ہلم الینا ہماری طرف, الیہ میری طرف, جو ہم نے یعنی یا کے ساتھ الیہ میری طرف اور الینا ہماری طرف. یہ نا الینا ہماری طرف. تو ہلم الینا ہماری طرف چلے آؤ. ولا یاتون البأس الا قلیلا. اور کیا کہتے ہیں یہ؟ اور وہ لوگ جو ہے نہیں آتے ہیں. وَأَتَى یاتی کا مطلب آنا. ولا یاتون اور وہ لوگ نہیں آتے ہیں. کہاں؟ البأس یعنی الباس یعنی کسی بھی طرح کی جو بھی پریشانی, تنگی, جنگ. یہاں پہ الباس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ صرف جنگی کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ اور بھی مختلف معنی میں پریشانی کے لیے بھی آتا ہے. تو جو بھی گویا کہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ نہیں آتے ہیں. الا قلیلا مگر تھوڑے, یعنی ان میں سے کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو آتے ہیں, بٹ یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے الموفقین کو تم میں سے. اور والقائلین لاخوانہم اور جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ. ولا یاتون الباس اور یہ لوگ گویا کہ جنگ میں پریشانی میں نہیں آتے ہیں. الا قلیلا مگر تھوڑے, ان میں سے تھوڑے لوگ کیا ہے آتے ہیں. تو یہ قائلین ہم نے دیکھ لیا. اب اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ جو اس میں مفعول دیکھا ہم نے اس میں دو صیغے ہیں اس میں, رائٹ. ایک میں تو یا ہے زیر کے ساتھ اس لفظ میں, اور دوسرے میں واو ہے. تو اس میں مطلب کون سے ورب میں کیا آئے گا, اس کے لیے کیا ہے؟ کہ با میں مبیح ہے اور غابہ میں مغی ہے, باقی سب میں جیسے قام مقوم مسوم. اچھا, تو یہ جو تین طرح کا ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں مضارع میں یا ہے, جیسے غاب یغیب یا با یا بیو, یعنی مضارع میں جو یا ہے تو وہ اس میں بھی یا رہ رہی ہے. جیسے یبیو ہے تو مبی, یا یہ غاب یغیب غائب ہونا. تو جس کے مضارع میں یا ہے اس کے اسم المفعول میں بھی یا ہے, اور جس کے مضارع میں واو ہے تو اس کے مضارع میں بھی واو ہے. اب ایک رہ جاتا ہے وہ نامہ یا نامو, خافہ یا خافو. غالباً اس کی مثال حالانکہ کیسے رہ گئی, نامہ یا نامو. اب اس میں جو دبر ہے تو یہ دبر والا بھی کیا ہے, یہ قامہ یقوم ہی کی طرح آئے گا جیسے منو. اس سے جیسے یہ مقول ہے تو یہ کیا آئے گا, یہ ایک مثال یہاں پہ نامہ سے انشاءاللہ آئے گی. نامہ سے منون. تو یہ نامہ یا نامو, خافہ یا خافو, ان سب کے وزن پر بھی کیا ہے وہ یہ اسی طرح سے قال یقول ہی کے وزن پہ اس کا اسم المفعول آئے گا.
क्लियर है? लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये एकदम ही कम इस्तेमाल होता है, बट कहीं कहीं पर इस्तेमाल कुछ कुछ हो जाता है, इसीलिए जो है इसको बहरहाल वो जहन में रहना चाहिए कि कहीं पर अगर यूज हो, बट जैसे मकूला बहरहाल ये यूज होता है और कुछ कुछ, लेकिन बहुत ही रेयरली यूज होता है ये। एक सवाल है मेरा उस पे, वो जनरल सवाल है, वो काना पे को लेकर के। जैसे काना हमने पढ़ा है, उसका जनरल मतलब था के सेंस में हम लेते हैं उस वर्ड को, राइट? लेकिन कुरान में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला को लेकर के जहाँ पर अल्लाह के बारे में बोला गया है, तो वहां पर मतलब उसका है से निकलता है, या मतलब उसमें थोड़ा से कान अल्लाह गफूर रहीमा। इस पर मैंने थोड़ा पहले भी बताया था, बट फिर मैं बताता हूँ कि काना का एक तो मतलब होता है दोनों, था और होना। जैसे काना यकूनु का मतलब जो फेल के मोड में है, ये क्या मतलब होता है? काना यकूनु कौनन का, या काला के वजन पे होना। काना यकूनु कौनन का मतलब क्या है? होना, यानी जो बिकम होता है। अब ये भी काना जो है, इसका सही तर्जमा अगर इसको उर्दू में वो कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह गफूरुर रहीम रहा है और है, यानी रहा है और रहेगा। ये इसको इस्तिमरारी बोलते हैं, कंटिन्यूअस मफहूम ये बताता है कि यानी चूंकि हर लैंग्वेज का अपना एक नेचर है, और बहुत सारी लैंग्वेज में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ दूसरी ज़बान में उसका ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है, या उस फॉर्मेशन में उस ज़बान में चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। तो यही काना का भी हाल है कि काना, अब इसका तर्जमा क्या होगा? कान अल्लाह गफूर रहीमा, कि अब इसका क्या अल्लाह ताला गफूर रहीम था? नहीं, ये मतलब इसका नहीं है। ये है कि अल्लाह ताला शुरू से गफूर रहीम है, अब भी है और हमेशा रहेगा, ये है। तो ये इसका ये मतलब सिर्फ जब अल्लाह से मुताल्लिक कोई जुमला होगा उसी में इसका ये मतलब आएगा, राइट? नहीं, और भी इस्तिमरार जो कंटिन्यूटी को बोलते हैं, इस मफहूम में यूज होता है। यानी अल्लाह ये कहे कि शुरू से गफूरुर रहीम रहा है, यानी अल्लाह हमेशा से गफूरुर रहीम रहा है। ये इसका मतलब अगर एक कोर मीनिंग इसका निकाला जाएगा तो इस तरह से इसका माने निकलता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही बेसिक सवाल है, मुझे लगता है मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं कंफर्म होने के लिए पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर काना नहीं होता, सिर्फ अगर अल्लाह के बारे में बयान करते तो अल्लाह गफूर रहीम बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब काना आ गया तो ये काना ही की वजह से गफूर रहीमा है, राइट? हाँ, काना चूंकि अपने इस्म को पेश देता है और अपनी खबर को जबर देता है, लिहाजा वो उसकी वजह से ये इराब में ये तब्दीली है। और इन्ना जो है इसके काना के अपोजिट अमल करता है, ये अपने इस्म को जबर देता है, जैसे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो ये इन्ना अपोजिट अमल करता है और ये काना यानी काना के अपोजिट अमल करता है। तो इन्ना जो है ये अपने इस्म को जबर देता है, काना अपने इस्म को पेश देता है, अपनी खबर को जबर देता है, लेकिन ये अपने इस्म को जबर देता है, अपनी खबर को पेश देता है। इन्ना इसका मतलब बेशक। लेकिन ये जहां जहां पे देखेंगे एक पूरी लय में बात चल रही होती है कि खुदा के बारे में बात चल रही है, तो खुदा तो हमेशा का गफूर रहीम रहा है। ये इस मफहूम में जहां जहां पे यूज हुआ है, जैसे एक हिस्टोरिकल मोड में एक बात बताई जा रही है तो उसमें ये एक बहुत एक खास माना देता है ये पैटर्न जो है। यानी अल्लाह तो गफूरुर रहीम रहा ही है हमेशा से।
جیسے جو بہت جو قرآن کی نہایت امید افزا آیتوں میں جو ہے جو ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ، یہ ما کا مطلب کیا استفہامیہ، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم یعنی تم لوگوں کو عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. ان شکرتم و آمنتم، ان کا مطلب یہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان نہیں ہے یہ ان ہے، ان کا مطلب اف. ان شکرتم یہ آپ دیکھ رہے ہیں جمع کا صیغہ ہے ماضی کا. شکرتم اگر تم لوگ شکر کرو، وآمنتم اور ایمان لے آؤ. یعنی اگر تم لوگ شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا. اب اس کے بعد جو جملے کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنا بلیغ ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، یہ اب یہاں پہ کانا کا پورا وَكَانَ اللَّهُ شاکرن علیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ گویا کہ شکر کی قدر کرنے والا اور بہت باخبر ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ مطلب اس کا جو نکل کے جو مفہوم آتا ہے وہ بڑا بلیغ ہے، یعنی بہت دلوں میں اترنے والا ہے. تو اسی طرح کے مواقع پر یہ پیٹرن یوز ہوتا ہے. اگر غور کریں گے یا اس کے جو معنوی باریکی ہے یا اس میں جو قرآن جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ادب اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ جب ہم تھوڑا فاؤنڈیشنل تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائیں تو اور ہمیں اس میں ٹیسٹ آئے گا یا سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا کیا باریکیاں ہیں. تو بہرحال اس پیٹرن کی بہت خاص باریکی ہے اور قرآن کے اسلوب میں یہ جملہ جو ہے وہ ایک خاص لذت کا سبب ہے. تو اور کوئی سوال؟ تو بہت اجنبی سا تو انشاءاللہ نہیں لگ رہا ہوگا، چونکہ اب یہ ہے کہ ویڈیو سے بار بار آپ لوگ جو ہے استفادہ کرتے رہیں تاکہ وہ ریکوگنیشن جو ہے وہ پراپر ہوتا رہے اور اجنبیت محسوس نہیں. اور ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے لیول کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ سفر جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے. اور کوئی کوشچن؟ ٹیسٹ کا ریزلٹ کب پبلش کر رہے ہیں مولانا بھائی؟ انشاءاللہ ٹیسٹ کا ریزلٹ جو ہے جلد ہی پبلش ہونے والا ہے. کچھ لوگوں کا ابھی تک آیا نہیں ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں اور جو بھی ممکن ہے اس کو کر کے اور ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیں.
تو بہرحال اب انشاءاللہ الفعل المعطل جو ہے اب ایک الگ ٹائپ کا، پھر اس کی دوسری ٹائپ اب ہم لوگ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.